نجم ثاقب صاحب، اس سے پہلے بھی ایک کورٹ آرڈر آیا تھا سامنے ICJ کا، اور اس میں یہاں تک محدود کر دی گئی تھی بات کہ اسرائیل اپنی پاور میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے، مگر سیز فائر کی بات اس کورٹ آرڈر میں نہیں تھی۔ آج یہ بھی سامنے آ گئی یہ بات، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کورٹ آرڈر بائنڈنگ ہے؟ رامین دیکھیے، اب تو کھل کے سامنے آ چکا کہ چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، اس کی سیکیورٹی کونسل ہو، جنرل اسمبلی ہو، یہ عالمی انصاف کی عدالت ہو، کوئی بھی ملٹی لیٹرل فورم ہو، دنیا کا کوئی بھی ایسا مقام ہو جہاں پہ کوئی فیصلہ ہو سکے سینکشنز کی، اور وہ سزا والی بات تو بعد میں آتی ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف سے مضبوطی سے امریکہ اس کے ہواری اسرائیل کے پیچھے ہیں، اور دوسری طرف بڑے ہی یعنی استقامت سے مسلمان امہ اور باقی ساری دنیا سوائے چند ان ممالک کے جن میں کہ آپ کے لاطینی امریکہ کے کچھ ممالک آتے ہیں اور یہ جنوبی افریقہ آتا ہے۔ دیکھیں یہ جو فیصلہ بھی آیا ہے نا، ابھی اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں آئی ہیں، تو آپ کو اوورآل جو آپ کو امپیکٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بچے کو شرارت سے روکا جا رہا ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، اگر تم اس طرح سے کرو گے تو آئندہ جو ہے نا وہ تمہیں ڈانٹوں گی میں، کچھ اس قسم کی بات۔ اب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی 1 مہینہ لگا کے یہ ہوگا اور یونائٹڈ نیشنز کو رسائی دیں اور انویسٹیگیشن ہوگی، اور میرے بابا کس چیز کی انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ آپ نے کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ آپ کے سامنے ٹی وی سکرینز پہ موجود ہے، آپ کے اپنے اسرائیلی جو آپ کی حکومت ہے وہ بتاتی ہے تقریباً روزانہ 2-3 دفعہ اتنے مر گئے، اتنے فلسطینی، اتنا فلانا، حماس کو یہ کر دیا، فلسطینیوں کو یہ کر دیا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا رامین کہ تحقیقات کس چیز کی؟ یہ ہے پہلا آپ کا وہ جو ایک کانٹرڈکشن ہوتی ہے نا، پیراڈاکس ہوتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ انسانی حقوق کی پامالی تو ایک طرف رہی، یہاں تو انسان ہی غائب ہو رہے ہیں، تو کس قسم کی پامالی؟ یہاں پہ تو انسان ہی نہیں ہے، اور امریکہ نے اور اسرائیل نے سوچ رکھا ہے کہ جب تک، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایک مہینہ آگے، پچھلی دفعہ بھی 1 مہینے کی بات ہوئی تھی، اس دفعہ بھی 1 مہینے کی بات ہوئی ہے، اور پھر وہ یونائٹڈ نیشنز کو رسائی دے کہ وہ تحقیقات کریں، تو اگر اس نے کہہ دیا نہیں تو بات ختم ہو گئی۔ پھر یہ کہ اس فیصلے میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بتایا ہو کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو ہم یہ سزا دلوانے کے لیے تجویز کریں گے، اور یہ بات ہم یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے حوالے کریں گے، کیونکہ سینکشننگ اتھارٹی یہ ہوگی۔ اب اس میں چونکہ آپ نے سزا نہیں بتائی، کچھ اس لیے بھی کہ آپ کی وہ سینکشننگ اتھارٹی اس عدالت کے پاس ہے نہیں۔ سیدھی سی میں آپ کو باٹم لائن بتاؤں، یہ باقاعدہ طور پہ کاروائی ہے، اس میں کسی قسم کی کارکردگی کو نہ دیکھیں، اور اس میں صرف یہ دیکھیں کہ وہ 2 لوگ، اچھا حتیٰ کہ 13 نے کہا نا، 2 نے کہا کہ نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ کس قسم کی دنیا میں ہم آج کل رہ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بہیمانہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سیاست کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چیمپئن ہیں۔ ویئر از دیٹ ہیومن رائٹس ڈیکلریشن یونائٹڈ نیشنز کی؟ کدھر ہے یونائٹڈ نیشنز؟ اور پھر یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو تو آپ چھوڑ دیجئے، دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کیا یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ تو مجھ سے آپ پوچھیں گی، 35 سال کا سفارتکاری کا تجربہ ہے میرا، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ سیدھی سی کاروائی ہے، اور اس میں سے 1 مہینے بعد بھی آپ کو نظر آئے گا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی یہ رپورٹ آئے گی، پھر ساؤتھ افریقہ کو کہا جائے گا جی اب آپ دوبارہ بولیں کیا آپ کے تحفظات دور ہو گئے ہیں، پھر ساؤتھ افریقہ، کولمبیا وغیرہ جو اپنے تحفظات پھر سے بتائیں گے، چلتا رہے گا۔ اور دریں اثنا مین وائل کیا ہوگا؟ یہ جو 35,500 آپ کے ہیں یعنی غزہ کے جو شہید ہوئے ہیں، یہ 40 ہو جائیں گے، 45 ہو جائیں گے، اور رفح کا جو ذکر آ رہا ہے، رفح کا زمینی آپریشن تو میرے نالج کے مطابق شروع ہو چکا ہے، اس کی تو تیاری ہو چکی ہے۔ اب عالمی عدالت کہہ رہی ہے کہ زمینی یہ روکا جائے آپریشن، رفح میں یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ یار یہ کس قسم کا مذاق ہمارے ساتھ عالمی عدالت کر رہی ہے؟ یقین کیجئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب، کون ہے جو سیاسی استحکام نہیں آنے دینا چاہتا اس پاکستان میں؟ امین دیکھیے
اگر آپ سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک کی دو بڑی سیاسی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی، ان سب کے تئیں تو استحکام آ چکا ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے نون لیگ سڑکوں پہ، پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پہ کہ جی سیاسی استحکام نہیں ہے، ملک میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا نظر. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی استحکام کس چڑیا کا نام ہے اور وہ کون اس طرف ٹیبل کے اس طرف کون ہے اور اس طرف کون ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی استحکام صرف پی ٹی آئی کے لیے اس وقت نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے نہیں ہے، جماعت اسلامیہ کے لیے نہیں ہے، لیکن پوچھیں ایم کیو ایم سے، ان کے لیے تو سیاسی استحکام آ چکا ہے. پوچھیں اس پوری حکومت میں تمام وزراء سے، آپ پروونشل اسمبلیوں میں پوچھیں، سب سے پوچھیں سوائے کے پی کے کیونکہ کے پی کے کی جو حکومت ہے وہ ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی کی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ پہلے یعنی فیڈریشن میں سیاسی استحکام آئے، مطلب یہ کہ خان صاحب واپس دوبارہ آئے. تو پہلے ایک پوائنٹ تو یہ بڑا کلیئر ہوا کہ سیاسی استحکام کی ڈیفینیشن جو ہے، جو اس کی تعریف ہے یا جو اس سے مقصد لیا جاتا ہے، وہ مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف نظر آئے گا. بالکل صحیح. دوسرا یہ کہ یہ سیاسی استحکام لانا جنرلی سپیکنگ ذمہ داری کس کی ہے؟ اب اس میں پارلیمنٹ آتی ہے، عدلیہ آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، عوام آتے ہیں، حکومت آتی ہے اور میڈیا آتی ہے. یہ میں نے 6 ستون یعنی آپ کو بتائی ہیں چیزیں کہ جن کی ذمہ داری بن سکتی ہے. ان میں سے کون ذمہ داری لے رہا ہے؟ پہلے تو حکومت کو نکالے نا، ان کے نزدیک تو یہ سیاسی استحکام نام کی چڑیا آ چکی ہے اور وہ دانے چگ رہی ہے. اس کے بعد عوام بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، وہ مہنگائی کے یعنی اس میں اور بجلی کے بلوں میں پھنسی ہوئی ہے، ان کا ویسے بھی کوئی بس اور اختیار نہیں ہے. میڈیا جو ہے اس کو آپ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بولنے نہیں دینا، ہم نے آپ کو بات نہیں کرنے دینی، تو اس کو اپنے ہی مسائل میں ڈالا ہوا ہے. اب آ جاتے پارلیمنٹ میں ہو کیا رہا ہے ہمارے سامنے ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی، ذاتیات پہ بات ہو رہی ہے، کسی قسم کی پازیٹیو یعنی مثبت ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی. عدلیہ پہ آ جاتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہمارے سامنے ہیں، وہ 6 ججوں کا خط دیکھ لیجئے. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیجئے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جی ہم سیاست سے دور ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان آپس میں ہی سارا کچھ کریں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سیاسی استحکام جنرلی سپیکنگ آئے گا کہاں سے؟ کون اس کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ تو باٹم لائن اس میں یہ نکلی کہ یہ بحث چل رہی ہے 8 فروری سے پہلے بھی چل رہی تھی کہ الیکشن آئیں گے تو پتہ نہیں راوی چہل لکھے گا، پھر اس کے بعد 9 فروری کے رزلٹ ہمارے سامنے جب آتے ہیں اس کے بعد حالات پھر بدل جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ فشار پیدا رہے، یہ انتشار رہے. اور اب اس میں یہ جو سازشی تھیریاں ہیں نا، میں تو بالکل اس پہ یقین نہیں رکھتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت کریں، اگر ان میں اخلاقی جرت ہے اور ان کو پتا ہے کہ وہ 27 سیٹوں سے زیادہ ان کی سیٹیں نہیں ہیں، تو وہ انکار کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات ہے. وہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم یہ حکومت نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ آپ نے تو ریزرو سیٹیں بھی لے لی کسی کی. تو اس میں مسئلہ اخلاقیات کا ہے، کوئی سازشی تھیری نہیں ہے. جو سیاسی پارٹی ہے، جو سیاسی لیڈر ہے، اس کو آپ منسٹر بنا دیں، پرائم منسٹر بنا دیں، صدر بنا دیں، دیکھیں کیسے ایک خاموش سمندر کی طرح صورتحال ہوگی. تو اس میں جو پس رہا ہے وہ عوام پس رہے ہیں، اور وہ پس رہے ہیں اور اس کی بڑی سخت تکلیف ہے رامی، بہت سخت تکلیف ہے. بالکل صحیح ہے.